دین کے لیے؟ فرمایا نہیں، اس سے کہنا اپنے بیٹے امام باقر کو دے دے گا۔ ابو کیا امام باقر کے لیے؟ فرمایا نہیں، اس سے کہنا اپنے بیٹے کو دے دے گا۔ تو امام حسین نے کہا ابو یہ جبہ شریف، یہ مصلی کب تک آگے بڑھتا رہے گا؟ فرماتے مولا علی جب تک جیلان میں میرا عبد القادر نہ پیدا ہو جائے۔ لوگ آتے ہیں تو دھوم مچتی ہے، غوث پاک آنے سے پہلے دھوم مچائے ہوئے ہیں۔ علامہ ارملی نے اپنی کتاب میں لکھا، جو امام احمد رضا اکیڈمی سے کتاب شائع ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، آئے نہیں ہیں دھوم مچی ہے، آئے آئے نہیں ہیں، ہاتھوں کو اڑا کے بولو آئے نہیں ہیں دھوم مچی ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا سیدنا شیخ عبد القادر کی بات۔ ایک اور بات کرتا ہوں، یہ سرکار امام حسن کی ذات، وہ امام حسین کی ذات۔ اب دیکھیں صوفی ازم میں، اصفیاء میں، صوفیہ کی جماعت میں 12 امام ہیں۔ کتنے؟ 12 لوگ تو بولیں بھائی، کتنے ہیں؟ 12۔ سرکار مولا کائنات امام حسن، امام حسین، اس کے بعد امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، بعدہ امام مہدی۔ یہ 3 کے اوپر الگ، مولا علی حسن حسین الگ، بعد کے امام مہدی کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سارے اماموں کی مزار پر حاضری دی ہے اور کئی مرتبے حاضری دی ہے۔ اگر ان کا ایڈریس پوچھنا چاہے تو وہ بھی لے لو آپ۔ سرکار مولا کائنات نجف اشرف میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کے بڑے بیٹے امام حسن مدینہ شریف میں ہیں، ان کے چھوٹے بھائی امام حسین کربلا میں ہیں، ان کے بیٹے زین العابدین امام باقر، امام جعفر صادق مدینہ شریف میں ہیں، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم یہ بغداد سٹی کاظمین میں ہیں، ان کے بیٹے امام علی رضا ایران کی راجدھانی تہران سے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر مشہد، وہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کے لاڈلے امام علی رضا واپس بغداد سٹی کاظمین میں، ان کے 2 لاڈلے امام علی نقی، امام حسن عسکری کردستان موصل کے قریب جسے سامرہ کہتے ہیں وہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ بعدہ امام مہدی ہیں۔ یہ امام کی مبارک یہ جماعت ہے صوفی ازم میں، جسے 12 امام کہتے ہیں۔ عجیب شان ہے، ان میں سے کوئی بیٹا امام حسن کا نہیں ہے، یہ سب امام حسین کے بیٹے۔ امام علی نقی، امام حسن عسکری، اوپر جائیں امام جواد تقی، اوپر جائیں امام علی رضا، پھر امام موسیٰ کاظم، جعفر صادق، باقر، امام زین العابدین، یہ سب امام حسین کے بیٹے۔ یعنی امام حسن کا ظاہری طور پر 12 اماموں میں کوئی بیٹا امام نہیں ہے، حالانکہ امام حسن کے گھر میں جھاڑو لگانے والا بھی امام ہے۔ صوفیاء کرام کی 12 لوگوں کی جماعت میں کوئی نہیں ہے، لیکن امام حسن نے اپنی گردن اٹھائی، اوپر دیکھی جہاں وہ پلیٹ، نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی جسے لوح محفوظ کہتے ہیں، جس پر لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اوپر دیکھی، بولے میرے مولا میں فاطمہ کے گھر کی پہلی بہار ہوں، میں علی و فاطمہ کا پہلا بیٹا ہوں، میرے نانا مجھے بیٹا کہتے تھے، میں اس گھر کا ایک پہلا فرد ہوں، میرے مولا میرا کوئی بیٹا امام نہیں، اور میرے بھائی حسین یہ اتنے بیٹے امام ہیں۔ آواز آئی، اے میرے حبیب کے لاڈلے حسن، تو نے سچ کہا، تیرا کوئی بیٹا اس جماعت میں شامل نہیں ہے، اور تیرے بھائی حسین کے یہ سارے بیٹے امام ہیں۔ سن حسن سن، یہ حسین کے جتنے بیٹے امام ہیں، ان سارے اماموں کی خوبیاں سمٹ جائیں گی، ایک تیری اولاد پیدا ہوگی، اس کے اندر دنیا اسی کو عبد القادر جیلانی کہے گی۔ اللہ اللہ اللہ، آئے نہیں ہیں، بولو آئے نہیں ہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے معاملات، حضور غوث اعظم سرکار کی آنے سے پہلے اللہ کے نبی کے صدقے میں، رسولوں کے صدقے میں، صحابہ تابعین کے صدقے میں یہ ذکر مبارکہ ہوتا ہے۔ کہو تو اور بات بتاؤں آپ کو، 1-2 باتیں، اور اس کے بعد پھر جیلان چلوں گا انشاءاللہ آپ کو، بغیر پرول، بغیر ویزے، بغیر پاسپورٹ کے۔ ماشاء اللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم۔ دیکھیں آپ، کاغذی بات نہیں ہے، داستان علی احمد علاء الدین صابر میں یہ واقعہ لکھا۔ امام جعفر صادق فرماتے، امام جعفر صادق جن کے نام سے ہمارے اور آپ کے گھر میں کنڈا کی نیاز ہوتی ہے، امام حسین سرکار کے یہ سگے پر پوتے ہیں، مدینہ شریف میں لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ جہاں لیٹے ہوئے ہیں، ان کے پہلو میں امام باقر ہے، ان کے پہلو میں امام زین العابدین ہیں، ان کے پہلو میں اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی مخدومہ فاطمہ، امام حسن اور حضور کے چچا جناب عباس لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک قبر شریف میں 6 مبارک شخصیتیں آرام کر رہی ہیں، حضور کی خاص یہاں پر مبارک علامتیں موجود ہیں۔ تو امام جعفر صادق فرماتے میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی، اور مجھے لگا کہ پوری فیملی اہل بیت کے سارے لوگ یہاں پر جمع ہیں، اس محفل میں، اس ہال میں سارے لوگ جمع ہیں، حسن اور حسین کو چھوڑ کر
ان بزرگوں کو، سرکاروں کو، سرداروں کو چھوڑ کر پوری فیملی میرے گھر کی موجود ہے. امام حسن نہیں ہے، امام حسین نہیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری دادی، میرے آقا امام حسن کی ماں مخدومہ فاطمہ تشریف فرما ہے. سنیں بہت غور سے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری جدہ، میری دادی مخدومہ فاطمہ بیٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آقا. میرے آقا فرماتے کیا بات ہے میری بیٹی؟ مخدومہ فاطمہ کہتی ہیں ابو جان میرے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حسن اور ایک کا نام تھا حسین. حضور میرا بیٹا حسن میں نے بڑی محبت سے اسے پالا تھا، جسے فرشتوں نے جھولا جھلایا تھا. کبھی کبھی روتے تھے تو جنت سے جبریل ان کے لیے لباس لایا کرتے تھے. میرے بچوں کی نشو نما کے لیے جنت سے سیب تک آیا ہے. فرشتوں نے میرے بچوں کی ناز برداری کی ہے. لیکن آپ کی امت کے منافقین نے میرے بیٹے حسن کو مدینے میں زہر دے کے مارا ہے. میرے بیٹے کے جسم کی اندر سے بوٹیاں کٹ کٹ کے زمین پر گری ہیں مدینے میں. سرکار میرا بیٹا شہید ہو گیا. میرا دوسرا بیٹا تھا حسین، جسے آپ کی امت کے منافقین نے کربلا کے میدان میں 3 دن تک بھوکا پیاسا دوڑا دوڑا کے شہید کیا. وہ جلے ہوئے خیمے، میرے بیٹے کی مسلی ہوئی لاش، اس کے جسم پر 72 زخم، اس کے سر کو اس کے جسم سے الگ ہونا، یہ ساری تصویریں میرے سامنے زندہ ہیں. اے میرے آقا، جو مائیں بیٹھی ہیں نا، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا. مثال کے طور پر مخدومہ فاطمہ فرماتی ہے دنیا کی ہر لڑکی، ہر عورت زمین پر اپنے بچوں کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے. گھٹنوں کے بل چلے، پھر وہ کھڑا ہو جائے، لڑکھڑائے، پھر گرے، پھر کھڑا ہو جائے، پھر دوڑے، پھر بھاگے. ہر ماں اپنے بچے کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے. آقا میں بھی اپنے بچوں کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، میں بھی اپنے بچوں کو بجسم چلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں. مار ڈالا میرے بچوں کو آپ کی امت کے منافقین نے. میرے آقا رونے لگے. امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ حضور کی داڑھی شریف بھیگتی جاتی تھی. پورا ماحول غمناک تھا، سب کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. امام جعفر صادق فرماتے میں نے غور سے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک پر، بائیں طرف دائیں طرف جانگ ران مبارک پر 2 پھول جیسے شہزادے بیٹھے ہوئے تھے. پھول جیسے شہزادے بیٹھے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تو ایک شہزادہ بائیں طرف، ایک شہزادہ دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا. میں نے ہمت جٹائی، میں آگے گیا. میں نے کہا آقا. فرماتے کیا بات ہے جعفر؟ تو جعفر صادق فرماتے ہیں حضور امی کا جو سوال ہے نا ابھی جواب نہیں ملا. میری امی کے سوالوں کے جواب نہیں ملے. آقا مجھے بھی اس جواب کا انتظار ہے، لیکن میرا ایک اپنا پرسنل سوال ہے. حضور نے فرمایا کیا ہے جعفر؟ تو جعفر صادق کہتے ہیں کہ آقا یہ آپ کے بائیں ران پر، آپ کے داہنی ران پر جو پھول جیسے شہزادے بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ میری بیٹیوں کے سوالوں کے جواب ہے. میری بیٹی کے دونوں شہزادوں کا بدل ہیں، ان کی تصویر ہے یا ان کی شباہت ہے. کہا حضور یہ بائیں طرف جو شہزادہ ہے یہ کون ہے؟ سنیں بڑے مؤدب طریقے سے، آپ سے بھی گزارش، ماں بہنوں سے گزارش. میرے آقا فرماتے ہیں جو بائیں ران پر بیٹھا ہے جب یہ زمین پر پیدا ہوگا دنیا اسی کو علی احمد علاؤ الدین صابر کے نام سے یاد رکھے گی. پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے جعفر جب یہ داہنے ران پر بیٹھنے والا یہ زمین پر پیدا ہوگا تو دنیا اسی کو شیخ عبد القادر جیلانی کہے گی. اے میرے جعفر میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا ہے اے میرے آقا مجھے حسن کا بدل چاہیے، حسین کا بدل چاہیے. تو لوگوں نے حسن کو زہر دیا تھا. اسی حسن کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے میں ایک میرا بیٹا عبد القادر آئے گا. امام اس عبد القادر کا نام تو عبد القادر ہوگا، لیکن کوئی اسے پیار سے غوث پاک کہے گا، کوئی بغداد کے راجکمار کہے گا، کوئی 11ویں والے سرکار کہے گا، کوئی ولیوں کا بادشاہ کہے گا، کوئی انہیں قطب الملائکہ کہے گا، کوئی انہیں ابدال کا سردار کہے گا، قطب البر کہے گا، قطب البحر کہے گا، قطب الارض کہے گا، قطب السماوات کہے گا. ایسے اس کا ایک ٹائٹل ہوگا محی الدین. اللہ کا نام ہے حی، زندگی دینے والا، اور وہ محی الدین اس کا ٹائٹل ہوگا، دین کو زندہ کرنے والا. وہ میرا عبد القادر اکیلے ہی دین کو زندہ کر کے دکھائے گا. یہ منافقوں کے چہرے پر تماچا ہے. میرے آقا فرماتے میرے حسن کو زہر دیا، یہ سوچ کے کہ حسن کو زہر دوں گا اس کا منہ بند ہو جائے گا تو دین کا منہ بند ہو جائے گا. حسن مرا تو دین مرا.
ان ظالموں کو خبر نہیں تھی اسی حسن کی اولاد میں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ایک بیٹے کو پیدا کرے گا جس کا نام ہی محی الدین ہو جائے گا، جو دین کو زندہ کرنے والا۔ اور لوگوں کو علم نہیں تھا، 3 دن تک میدان کربلا میں میرے حسین کو بھوکا پیاسا رکھا، دوڑا دوڑا کے شہید کیا، لاشوں کو مسل دیا، جسم پر گھوڑے دوڑائے، قبروں کی نشانیاں باقی نہ رکھنے دی، لوگوں نے محبت کا دم بھرا، انہیں شہید کیا گیا۔ ان ظالموں کو پتہ ہی نہیں تھا اسی علی کے خاندان سے ایک میرا صابر کلیئر میں پیدا ہوگا، کلیئر میں آئے گا، جو 12 سال تک گولر کی شاخ پکڑ کے کھڑا رہے گا، نہ کچھ کھائے گا نہ کچھ پیے گا، اور دنیا والوں کو بتاتا رہے گا ظالم یزیدیوں سنو، 12 سال تک بغیر کچھ کھائے پیے جب علی احمد علاؤ الدین صابر کو موت نہیں آ سکتی تو 3 دن میں کربلا میں حسین